आसमां से नूर की बरसात है, नूर रहमान इश्क रमज़ान। اور مولانا صاحب ہم نے ابھی بات کی، ہم نے جو ابتدائیہ سے لے کے اب تک ہم چل رہے تھے، جو ہمارا ٹاپک تھا رزق حلال اور اس کی برکتیں، تو بات ہو رہی تھی رزق حلال کی. جب ہم بات کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے کوئی مٹی لے اور اپنے منہ میں ڈال لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز اپنے منہ میں ڈالے جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے. اگر اس صرف حدیث پاک کو ہی اگر ہم سمجھیں تو آپ سوچیں کہ حرام لقمہ اتنا حرام ہے کہ نہ اس شخص کی دعا قبول ہونی ہے، نہ اس کی کوئی نیکی قبول ہونی ہے. اگر اس کو ہم کنیکٹ کریں یہ دور حاضرہ سے تو بتائیے، کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی یا زندگیوں میں برکت نہیں ہے، جبکہ پیسہ بھی ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے، وہ سکون نہیں ہے. تو ایسا تو نہیں ہے کہیں کہ آپ اس پر کچھ کہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں بھی ہزاروں میسیجز آتے ہیں کہ ہماری بہن ماشاءاللہ ایسے سوالات لے کر آتی ہیں جس کی واقعتاً ہمارے دوست احباب کو، حلقہ احباب کو اور لوگوں کو ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی رشد و ہدایت کا ذریعہ فرمائے. بالکل یہ بڑی ضرورت ہے، کیونکہ میرے خود کے بھی، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت سارے کویسچنز میرے خود کے ہوتے ہیں. میں چاہتی ہوں اکثر آپ یہ فرماتی ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے سن کر کہ سب سے پہلے ہماری ذات ہے. اور حدیث پاک میں آپ عربی کا خطبہ جمعے کا جب بھی سنیں گے تو اس میں یہ لفظ آپ کو سننے میں ملے گا، اولاً اوصی نفسی بتقوی اللہ ثم ایاکم. پہلے میں اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، پھر میں آپ لوگوں کو کرتا ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں ایک واقعہ ذکر کروں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ خود بھی پاک ہیں اور پاکیزہ چیز کو پسند کرتے ہیں. اللہ نے جو نبیوں کو حکم دیا وہی حکم میری امت کے مسلمانوں کو، غلاموں کو عطا فرمایا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات اور یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات. پھر اس کے بعد آپ نے ایک واقعہ ذکر کیا ایک شخص کا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، ایک لمبا سفر کر کے جہاد کا یا بیت اللہ کا وہ وہاں پہنچتا ہے، اور پہنچ کر آپ نے فرمایا اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، آسمانوں کی طرف یوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور یا رب یا رب کی صدا لگائے ہوئے ہے، رو رو کے مانگ رہا ہے. لیکن آپ نے فرمایا مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لہ. اس کا کھانا پینا ہی ٹھیک نہیں ہے، اس کا لباس ہی ٹھیک نہیں ہے، تو اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ رہا معاملہ آج کے دور حاضر میں، آپ نے جیسے دو جملے فرمائے کہ لوگ کہتے ہیں ہم پریشان رہتے ہیں، ایک طرف یہ کہتے ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں جب کہا جائے کہ سچائی کے ساتھ اور رزق حلال والا معاملہ لے کے چلیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں گزارا نہیں ہوتا. مفتی صاحب، مولانا صاحب ایک اور ایڈ کروں گی اس میں بات کہ جب رشوت کی بات آتی ہے، یہ جو سننے میں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ رشوت نہیں لو یا نہ دو، دونوں ہی جہنمی ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا. پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں اب کیا کریں، سسٹم ہی ایسا ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دینے والے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، جو لے رہا ہے اس پر ہے، یا ابھی بھی دونوں ہی پر مواخذہ ہوگا؟ دیکھیں جہاں پر کام رشوت کے بغیر چلتا اور وہ اپنی سہولت کو دیکھ کے رشوت دے رہا ہے، لینے والا تو ہے ہی ہے اللہ کے ہاں مجرم. دینے والے کی بھی دو صورتیں ہیں. اگر تو حتی الوسع کوشش کی جائے کہ کام ایسے چل جائے، نہیں چل رہا، بامر مجبوری ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے مجبوراً اضطراری کیفیت کیا لیں. جی تو اس میں اللہ کی طرف سے گنجائش نکلتی ہے ایسے افراد کے لیے. لیکن اس میں پہلی کوشش یہی ہے. جیسے کہ میں پھر ایک یہاں پر ایک اور حرام اور حلال کی بات کروں گی. ہمارے ہاں جیسے کف سرپس ہوتے ہیں، میں ذاتی طور پہ میرا پی ایچ ڈی اسی ٹاپک پر ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کروں گی آپ سے. اس میں یہ ہے کہ لوگ کف سرپس پیتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس وہ آپشن بھی موجود ہوتا ہے جو نان الکوہلک کف سرپس ہوتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے سکون ہوتا ہے، اس سے نیند آ جاتی ہے، کچھ ہے. تو وہ میں کہتی ہوں جب آپشن موجود ہے کہ آپ بچ سکتے ہیں کسی ایسی چیز سے تو کیوں جائیں اس طرف کہ وہ ڈراپ بھی آپ کیوں لیں ایک بالکل جو ایسی حرام ہے. جیسے ایک پورا ڈرم ہو دودھ کا، اس میں ایک قطرہ شراب کا ڈال دیا جائے یا کسی بھی ناپاک چیز کا، تو ہمارا دل نہیں کرے گا اس کو لینے کو. تو پہلے تو 100% کوشش کرنی چاہیے، 100% کہ ہم اس سے بچ سکیں. اگر نہ ہو
تو فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علیہ، لیکن وہ ڈائریکٹ اس آپشن پہ نہ جائیں، پہلے پہلا والا آپشن لے لیں۔ جی جی۔ اور دوسرے نمبر پہ میں اس میں ایک ساتھ ایک چیز اور عرض کروں گا کہ ہم اپنی اولادوں کو جو کھلائیں گے، اولادیں وہی بن کر، بنیاد بن کر ہمارے سامنے آئیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کائنات میں سب سے بڑا سمجھدار کون ہے؟ حضور خود سب سے بڑے سمجھدار، پوچھا گیا سب سے بڑا سمجھدار کون ہے؟ تو فرمایا جو حرام کے آپشن ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ دے اور حلال کی طرف رہے، یہ کائنات کا سب سے بڑا سمجھدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آسمان سے نور کی برسات ہے، نور رحمان عشق رمضان۔